اللہ وجہ کریم کی وہ ہستی ہے کہ جو خاص آپ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے صحابہ میں جہاد کے اعتبار سے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی جن کے بارے میں حضور فرماتے تھے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میں تو کسی کو جگر کا ٹکڑا کہے تو ہو سکتا ہے غلط فہمی اور کئی دنیاوی مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن جس کو آمنہ کے لال اللہ کے محبوب حبیب کی بریاء خود فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اور جس کو حضور جگر کا ٹکڑا عطا فرمائے اس علی کا مقام بھی کیا سبحان اللہ. کیونکہ شادی کا انتخاب کرنا ہم اپنی حیثیت سے کرتے ہیں، مالدار اپنی حیثیت سے کرتا ہے، دیندار اپنی حیثیت سے کرتا ہے، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو انتخاب کیا ہے جیسے حضور کی ذات کی انف و بالا ہے تو آپ کا انتخاب بھی سب سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ کی طہارت، پارسائی، پاک دامنی، عظمت اور فضیلت حضور جانتے ہیں، اور حضرت علی کی فضیلت کو بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. مولانا مشرق شاہ علی مرتضیٰ کا مختصر تعارف عرض کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک درود کے متعلق سماعت فرمائیں، پھر آگے آپ کی شان کے حوالے سے مختصر وقت کے اندر چند باتیں، کیونکہ ان بزرگوں کی ہستیاں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ وہ ایسا ہے کہ ہم اس کا کما حق و ذکر کرنے سے قاصر ہے کہ جو اللہ کے ولیوں اور پھر صحابہ اور پھر ولیوں کے سردار جہاں سے ولایت چلتی ہے، اور حضور نے خاص ایک وصف جو ولایت کا ایک سلسلہ ہے وہ سرکار نے حضرت مولانا مشکل کشا کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. کسی کو کہنے کی حاجت نہیں پیش آتی، علی کو سارے جانتے ہیں کہ ساروں کے پیر ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کے بارے میں ہر بندہ جانتا ہے کہ مولا علی سارے پیروں کے بڑے پیر ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت مولانا مشکل کشا کو خدا کی چند سیرت کے پہلو نقل کروں گا، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے، اور اس سے پہلے تمہیں پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ اور شب جمعہ، جیسے آج جمعہ کا دن ہے اور اس سے پچھلی جو رات گزری ہے اس کو شب جمعہ کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کو یا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سودا مہنگا نہیں ہے، پیسے نہیں لگیں گے، ایک کاموں کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں، درود پڑھنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں کمانا. گھر پہ ہو، دکان پہ ہو، گاڑی پہ ہو، ڈیرے پہ ہو، حویلی پہ ہو، فیکٹری میں ہو، دفتر میں ہو، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جو توجہ صرف نگاہ اٹھانی ہے پھر جھکانی ہے اور مدینے کا صبر باندھ کر مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے. ادھر تم درود پڑھتے جاؤ، ادھر کریم آقا گنبد خضرا سے جواب بھی عطا فرماتے جاؤ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسے حصول برکت کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے بابا سے بلند مرشد علیہ السلام وعلا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلهم صلی اللہ علی النبی الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا
ناصر الدین شیر خدا اسد اللہ، آپ کی امی نے آپ کا نام فاطمہ بنت اسد، آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا۔ اسد شیر کو کہتے ہیں، تو حضرت علی کا نام ماں نے حیدر رکھا۔ سبحان اللہ۔ ماں نے آپ کا نام کیا رکھا؟ حیدر رکھا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ماؤں کا نام رکھنے کے اندر بھی کوئی ایسے نام کا چناؤ کرنا چاہیے جو بہادری کی صفت دے یا کوئی خاص خوبی یا عاجزی والی صفت دے دلالت کرے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنے بیٹے حضرت علی کا نام کیا رکھا؟ فاتح خیبر، اسد آپ کا نام رکھا، حیدر آپ کا نام رکھا، اور حضور نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے، اسد اللہ کا لقب، اللہ کے شیر، اللہ کے شیر، صرف دنیا کا نام نہیں کہ ایسے شیر نام رکھ دیا ہے، ان کے اندر شیر والی طاقتیں بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کے اندر شیر والی حوصلہ بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں حضرت علی کے اندر، کیونکہ مصطفیٰ کریم کا ہر صحابی جو حضور نے لقب دیا ہے نا، ان کے خاص وصف کی وجہ سے سرکار نے لقب عطا فرمایا۔ ایک جگہ پہ آپ جو ہے وہ تشریف فرما کے مٹی کے اوپر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، کچھ شکر رنجی ہو گئی گھر میں، تو آپ زمین پر لیٹے ہوئے حضور آئے تو فرمایا ابو تراب، ابو میں نے ہوتا والد کو آپ میں نے مٹی کو کہتے ہیں، یعنی آپ کو دیکھ کے نا اس حالت کو حضور نے فرمایا ابو تراب ہے مٹی والے، تو آپ کی کنیت ابو تراب ہے، کیونکہ حضور کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ سند ہوتا ہے، اور صحابہ نے اسی کو پسند کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بکریوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ، لوگ اصل نام ہی بھولتے۔ آپ سے اگر پوچھ لیا جائے کہ ابو ہریرہ کا نام کیا تھا تو آپ شاید نہیں نہ بتا سکتے۔ ابو ہریرہ تو آپ کی کنیت ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلا ہے تو وہی عام ہو گیا۔ آپ کا نام ویسے عبد الرحمن ہے، کیا نام ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ یہ تو سرکار نے حضرت علی کو فرمایا ابو تراب مٹی والے، ناراض ہو کے زمین پر لیٹ گئے ہو، اور دوسری آپ کی کنیت ہے ابو الحسن، آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، تو ان کے نام کی نسبت سے یہ کنیت رکھنا بھی سنت ہے، جیسے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ آپ بڑے بیٹے کا نام یا بیٹی کے نام پہ یا کسی بھی اپنی بیٹی کے نام پر بھی اپنی کنیت، جیسے حضرت عمر کی کنیت ہے ابو حفص، عثمان غنی کی کنیت ہے ذوالنورین، عورت کی نسبت کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے، دو نور والا۔ تو حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن اور ابو تراب۔ 30 سال سرکار کی عمر مبارک تھی تو حضرت علی پیدا ہوئے، اور جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی نے اسی عمر کے اندر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر کے اندر ہی آپ نے بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اور حضور کی تربیت آپ کو ملی۔ حضرت علی کو چونکہ سرکار اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں رہتے تھے، وہ ان کی تربیت کرتے تھے، پہلے والد کا انتقال ہوا دنیا میں آنے سے پہلے، پھر آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کی تربیت کی، تو وہ سرکار ان کے گھر میں رہتے تھے اور حضرت علی حضور کی تربیت میں رہتے تھے۔ اور 10 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے بچپن سے ہی، جب سے بلوغت سے پہلے ہی آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک دن بھی آپ کا شرعی حکم جہاں لگتا ہے وہ کفر کی حالت میں نہیں گزارا۔ حضرت علی پیدا ہونے سے لے کر جب سے بالغ ہوئے تو
بھی غلط ہے، وہ بھی باقی سب کا لگائے، حضرت علی کا لگائے وہ بھی غلط ہے، حضرت علی کا بھی لگائے اور حق مصطفیٰ کے یار کا بھی لگائے وہ پکا مسلمان۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، اور جب سرکار ہجرت فرمانے لگے اپنی امانتیں، تقریباً آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال آپ مدینے میں بسر کیے، 52 سال کے لگ بھگ تھے، تو اس عمر کے اندر سرکار نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا کہ صبح کافر کی امانتیں دے کے پھر علی کو ہجرت کر رہے ہیں۔ مہاجرین، اول مہاجرین جو ہجرت کرنے والے اول میں سے حضرت علی کا نام، پہلے جو ہجرت کرنے والے اولین ان میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ شریف کے اندر جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو کوئی ساتھ پیسے نہیں لے کر گئے، کیونکہ کاروبار مکے میں تھے، مکان مکے میں تھے، جتنے بھی سلسلے تھے روزگار کے وہ سارے مکے میں تھے، رہتے یہاں تھے، یہاں ان کے تو زمینیں تھی، جو سلسلے تھے سارے صحابہ دکانیں ادھر چھوڑ گئے، مکان ادھر چھوڑ گئے، بچے ادھر چھوڑ گئے، والدین ادھر چھوڑ گئے، ہر چیز چھوڑ کر مکے میں مصطفیٰ کریم اور اللہ کے حکم پر مدینے کی ہجرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور جب سرکار مدینے گئے تو پھر صحابہ چونکہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ پیسے تھے، کھانا بھی بڑا مشکل تھا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے مواخات کا سلسلہ کیا۔ مواخات کہتے ہیں بھائی چارے، صحابہ کی سیرت کو سامنے رکھے، میرے مصطفیٰ کریم کی تعلیم کو سامنے رکھے اور ہم اپنے کلچر کو دیکھیں۔ آج ہمارے کلچر بھائی ہو کے بھی بھائی سے دور ہے، بیٹا ہو کے بھی باپ سے دور ہے، بیٹی ہو کے بھی ماں سے بیزار ہے، رشتہ دار کے اندر رشتہ داری میں ملاقے آ گئی، نانسیاں ہو گئے۔ قربان جائے مصطفیٰ کی تربیت پر وہی صحابہ جو کفر کی حالت میں ایک گھاٹ پر پانی بھی کٹھے نہیں پیٹتے تھے، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ دوڑ لڑائی، کبھی پانی پلانے پہ لڑائی، کبھی فخر کرنے پہ لڑائی، کئی سالوں تک لڑائی جو لڑی جنگ لگی ہوئی تھی، میرے قریب آقا نے آ کر ان سارے صحابہ کو شیر و شکر کر دیا۔ حضور نے مدینہ شریف کے اندر مواخات کا سلسلہ بھائی چارہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں صحابی حضرت سعد کے بھائی فلاں ہے، فلاں صحابی کے بھائی ابو بکر ہے، فلاں کے بھائی جو ہے عمر ہے، فلاں کے بھائی جو ہے عثمان غنی ہے، فلاں کے بھائی جو ہے وہ فلاں حضرت دیگر جو صحابہ کرام تھے، ان کے اندر مواخات کا سلسلہ کیا، ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ علی حضور کی بارگاہ میں آئے، سبحان اللہ، مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے روتے ہوئے اور اس کرتے ہیں غریب آقا ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، علی کو کسی کا بھائی بنایا، ساروں کو بھائی بنا دیا ہے، جو مہاجرین ہیں انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا ہے، وہ کھانا ان کو کھلائے گا، وہ گھر میں رہائش ان کو دے گا، وہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جن کی 2 بیوی ہیں ان کو طلاق دے اسے دوسری کا اپنے بھائی مہاجر کے ساتھ نکاح کر دیا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، وطن چھوڑا، سب کو چھوڑا، کوئی بھائی نہیں بنایا۔ میرے حضور فرماتے علی کیوں پریشان ہے؟ یا علی کیوں انت اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال، میں علی تو کیوں پریشان ہے؟ تو مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واحد علی کی شان ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میرے علی تو میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو، تو میرے دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو۔ یہ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو، کسی صحابی نے پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ نبی میرے بھائی، یہ حضور کا شرط ہے۔ اب کئی بیچارے کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم اتنی کرو جتنی بڑے بھائی بھی کرتے ہیں۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ میرے بھائی ہیں حضرت علی، لیکن پوری زندگی
صحابہ نے جب بھی پوچھا ہے فرمایا وہ تو میرے سر کے تاج ہے، وہ تو حبیب اللہ ہے، وہ تو نبی اللہ ہے، وہ تو رسول اللہ ہے، وہ تو یاسین ہے، مزمل ہے، وہ مدثر ہے، فرمایا وہ تو نبی ہے، میرے آقا ہے، سر کے تاج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ صحابہ نے جب بھی بولا ہے مصطفیٰ کو لقب دے کے بولا، اور بلکہ صحابہ کا کیا رب نے خود اپنے مصطفیٰ کو جب بھی پکارا ہے کہیں یا مزمل کہا ہے، یا مدثر کہا ہے، یاسین کہا ہے، والضحیٰ والے کہا ہے، زلفوں کی بات آئی تو واللیل کہا ہے، چہرے کی بات آئی تو والضحیٰ کہا ہے، اگر سینے کی بات آئی تو علم نشرح لک صدرک کہا ہے، اگر مصطفیٰ مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم، مکے میں ہے تو مکے کی قسم، سفر میں ہے تو سفر کی قسم، حضر میں ہے تو حضر کی قسم، اگر کس حالت میں بھی ہے رب اس آیت کی قسم اٹھا کر اپنے مصطفیٰ کو یاد کر رہا۔ کسی صحابی نے حضور کو بھائی نہیں کہا، وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سرتاج ہے، ہمارے آقا ہے، ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ عرض کر رہا تھا سرکار نے مواقعات کی، اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ صحابہ وہ مکے کے رہنے والے وہ بندے تھے جو ان کے اندر تکبر تھا، غرور تھا۔ دنیا میں ان کی مثالیں ہیں، دنیا میں ان کی مثالیں ہیں، جو بچوں کو زندہ دنگور بچیوں میں کر دیتے تھے، ان کا سخت کلیجہ ہوتا، لیکن میرے مصطفیٰ کی تبلیغ کا اثر کتنا ہوا۔ صحابہ آپس میں ایسے ہوئے جیسے بھائیوں سے نپٹ کر پیار کرتے ہیں، رحماء بینہم، اور میں آپس میں جگری دوست بن کے یار بن گئے۔ آج مسلمانوں میں یہی ختم ہو گیا۔ حضور کی سیرت کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، میرے بھائی کبھی بھائی کے لیے سینہ کھول کے گلے ملا ہے؟ دوستوں کو تو ملتا ہے، کیا ابے کو بھی کبھی جفی پا کے ملے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اور سگے برا کو جو رحم کے رشتے ہیں، کبھی اس کے لیے بھی پروٹوکول کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ یہ باتیں کرنے تک رہ گئی۔ اپنے بھائی کو سب سے پہلے اپنے مہارت کو، اور جو اپنی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق مضبوط کرے، بہنوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالوں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، رشتہ داریوں کے ساتھ، اس کی نانی کے ساتھ، نانے کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، جو محارم ہے، فرمایا جو اپنی زندگی کو خوشحال کرنا چاہتا ہے، خوبصورت بنانا چاہتا ہے، کہ اس کی زندگی خوشحال ہو جائے، برکتیں ہی برکتیں ہو جائے، فرمایا رشتہ داریوں مضبوط کر لے، رب تمہاری زندگی خوشگوار کر دے۔ پیسے سے خوشگوار نہیں، پیسے سے خوشگوار ہے تو سرکار نے امت کو درس کیا دیا، صحابہ کے اندر وہ خاک قائم کی، کمائی وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دوسرے صحابی کو دے۔ مدینہ شریف کا ماحول کیسا ماحول، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی شان خود بیان فرمائی، حضرت علی کی شان حضور نے خود بیان فرمائی، بلکہ ایک حدیث پاک جامع صغیر کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اور میں میرے امتیوں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤں۔ کتنی چیزوں کا؟ 3۔ کتنی چیزوں کا؟ 3۔ حب نبی، حب نبی کا، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حب اہل بیت، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ان تینوں پر یہ ہمارا کام ہے۔ نبی کی محبت اگر اولاد کو سکھائی ہوگی تو حضور فرماتے ہیں نماز میں یاموں کی ٹھنڈا کا کبھی بیٹا نماز چھوڑتا محبت بات تک رہ گئی ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، سر کٹا دیں گے، جان دے دیں گے، ٹکڑے کروا دیں گے، نبی کا پیار اتنا ہی ہے، حضور کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری 10 نمازیں گزر جائے، تیرا مہینہ ایسا گزر جائے، تیرا ہفتہ ایسا گزر جائے، تیری زندگی کی 60 سالہ زندگی گزر جائے، تم مسجد کا رخ نہ کرے تو تم محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے۔ محبت رسول حضور پر نہ مٹنے کا کام ہے۔ جو
کسی سے محبت کرتا ہے نا پھر وہ جو بھی کہے اس پر عمل کرتا ہے. اور پھر حضور کو ہمیں رہنمائی عطا کرتے ہیں. حضور کو اپنی امت پر رحیم ہے. اس لیے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کو 3 چیزوں کا ادب سکھایا. اور میں اپنی اولاد کو آپ بھی اس حدیث کو یاد کر دیں. عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کر دیں, اردو میں نہیں تو پنجابی میں یاد کر دیں. اپنے نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن. اگر یہ 3 چیزوں کا ادب بندہ اپنے بچے کو, اپنی بیٹی کو سکھا دے تو میں سمجھتا ہوں 6 لاکھ کا جہیز نہ بھی دے گا, یہ تیری بیٹی کے لیے بہت بڑا سیوا ہے. بیٹی کے لیے بہت بڑا کیا, اگر اپنے بچے کو, اپنی بیٹی کو 3 چیزوں کا ادب سکھائے. اس کا نبی کی محبت, حضور کی آل کی محبت, حضور کے صحاب کی محبت اور تلاوت قرآن. اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا پہلے نبی کی محبت کی بات ہے, پھر آل کی محبت کی بات ہے, پھر تلاوت قرآن. اللہ قرآن رب کا کلام ہے, اس کا پڑھنا ثواب ہے, اس کو دیکھنا ثواب ہے. جس کی نظر کمزور ہو, نظر کمزور ہونے سے پہلے جو قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے اللہ اس کی بھلائی کو تیز کرتا ہے. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے, اور اس قرآن کو چومنا عثمان غنی کی سنت. سبحان اللہ. اور صرف چوم کے پاک میں نہ رکھا کرنا. چومن کا بڑا کام ہے, سپارہ ڈیک کا چومن کے قرآن چومنا چاہیے, دیکھنا نہیں چاہیے, لیکن چومتے تو ہے, لیکن میرا رب قرآن جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا. یہ صرف چومن واسطے یا مردیاں کو تلاوت کر کے انہوں کی روح چنگی قبض ہو جائے اس واسطے, یا ختم کرنے واسطے میں, یا جناب کوئی ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے واسطے میں. لیکن جب عدالت میں بھی ہو تو مصطفیٰ کا حکم چلانے کے لیے پھر بات انگریز کا طریقہ چلتا ہے, وہاں نہیں. تیری محبت کا معیار اس وقت پتہ چلے گا, تیری محبت کا معیار اس وقت چلے گا جب سامنے تیرا فیصلہ ہو تو پوچھے رب کا قرآن کیا کہتا ہے, میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے. قرآن میں کہتا ہے ہمارے رب کی قسم محبوب یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرے فیصلے کو اول ترجیح نہ دے. اور جس نے قرآن سے روح گردانی کی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو کے جو قرآن سے روح گردانی کرے, حضرت علی قرآن پڑھتے بھی تھے, قرآن کے عامل بھی تھے, صدیق اکبر قرآن پڑھتے بھی تھے, قرآن کے عامل بھی تھے, فاروق اعظم قرآن پڑھتے بھی تھے, قرآن کے عامل بھی تھے, عثمان غنی قرآن پڑھتے بھی تھے, پر پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. عمر فجر کی نماز پڑھانے آتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, تو خنجر سے حملہ ہو جاتا ہے. صدیق اکبر قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے اور امت کو آگے گئے. اگر انگریز ہمارے اللہ اور قانون پر عمل کرے گا, تم نے حضور کا کلمہ پڑھا, تمہیں اس سے زیادہ کرنے کا. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن پڑھنے تک رہ گیا, قرآن پڑھنے تک رہ گیا. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے یہ ثواب ہے, کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, لیکن میں پڑھتا ہوں. جتنے ہم بیٹھے ہیں اگر ہم واسطہ کریں کہ آج قرآن پڑھا تھا, اخبار پڑھی تھی, ٹی وی دیکھا تھا, سیاست کی تھی, جھوٹ بولا تھا, کاروبار کیا تھا, یہ قرآن کس لیے آیا؟ یہ وہ قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ کے قلب کا دھار پر اترا. یہ وہ قرآن ہے جو حضرت علی آپ کی باسیرت میں لکھا ہے. مولا علی چونکہ اللہ کے ولی تھے, یہ عقل میں بات نہیں آتی کرامت کی. کرامت وہ ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے, وہ ایسا ہوتا ہی وہ جو عقل میں نہ ہے. مولا علی جب قرآن پڑھتے تھے پھر کیسا قرآن پڑھتے تھے, کتنے وقت میں پڑھتے تھے. فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پہلا قدم رکھتے, پاؤں رکھتے تھے, اور دوسری قدم گھوڑے کی پشت پر رکھنے سے پہلے مولا علی شیر خدا فاتح خیبر الف لام میم سے لے کر الناس تک گھوڑے کی رکاب میں پہلا پاؤں رکھا, اور دوسرا پاؤں گھوڑے کی پشت پر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل ختم کر دیا. ہاں دیکھو ساری عمر کا پڑھ جاتے ہیں. ہر بندہ پوچھے کہ میں کتنی دیر ہو گئی ہے کیا زندگی میں سوچ سکتے ہو کہ کتنے قرآن میں ختم کیتے ہیں؟ کیوں عاشق پڑھے ہیں. مجھے بھی آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے. اور
فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن سب سے زیادہ کرنے والا ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا کچھ اور بات ہے، لیکن بابا زندگی کے اندر کبھی تو صبح و شام قرآن کی تلاوت کی ہوتی، تیری قبر پر کوئی نام ہی پڑھتا تو تیرا پڑھا ہوا تیرے لیے کافی تھا۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی ہمیں درس دیتی ہے، اولیاء کرام کی زندگی یہی ہمیں درس دیتی ہے۔ علی کو ماننے والوں، علی کی علامت یہ نہیں کہ علی کی محبت کا بھانگ پی کے چرس پی کے بعض کا شراب پی کے علی علی کے نعرے مارے، سب سے بڑا بے ادب گستاخ وہ ہے جو بھانگ کو نشہ کر کے علی کا نعرہ مارے، منہ بھی گندا اور وہ ہستی کتنی اعلیٰ ہے۔ اور کوئی شراب پی کے تمہاری اماں کا نام لے تو برداشت کرو گے؟ کوئی شراب پی کے تمہارے دادا کا نام لے تو برداشت کرو گے؟ وہ علی جن کی زندگی کی کوئی نماز قضا نہ ہو، وہ علی فرمایا کہ اگر کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے، خشک ہو جائے، مینارہ بنایا جائے اور مجھے کو کہے علی اس پر کھڑے ہو کے ذات پڑھو رونا کا پھر بھی تیار نہیں۔ یہ ایک قبر ہے جنہوں نے علی کی محبت کا بس نعرہ مارا ہے، علی 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 علی۔ زبان دیکھو صاف ہے اور وہ تو ہستی ہے، وہ ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے ان کا نام ہی نہیں لینا چاہیے۔ سلطان محمود اور ایاز کا نام تو سنا ہے، محمود غزنوی۔ ایک دفعہ بادشاہ وقت نے محمود نے کہا یا ابن ایاز، اے ایاز کے بیٹے جا کے اپنے کو کہا ابا جی آج بادشاہ وقت نے میرا نام نہیں لیا، مجھے ابن ایاز کہا ہے، شاید نربز ہو گئی۔ ایاز حضور کی اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت کا حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہے، بے ادبی ہو گئی ہے، اس لیے میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، ابن ایاز کہا ہے؟ فرمایا نہیں ایاز بے ادبی نہیں ہوئی، تیرے بیٹے کا نام میرے مصطفیٰ کے نام پہ ہے۔ پہلے میں جب بھی بولتا تھا محمد تو باوضو ہوتا تھا، جب میں پہلے نام دیتا تھا تو باوضو ہوتا تھا، آج جب میں تیرے بیٹے کو پکارا تو میرا وضو نہیں تھا، میں نے بے ادبی سمجھی کہ محمد کا نام لوں اور میں وضو میں نہ ہوں۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے اور آج ہماری حالت ہے۔ اگر محمد عربی کی محبت تجھے قبر میں بھی ساتھ دے گی، تجھے اجر میں بھی ساتھ دے گی، باقی سب کچھ کرو لیکن حضور کی محبت، حضور سے بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرا یہی اعلان ہے، میرے بزرگوں کا بھی یہی ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، گناہگار کے لیے معافی۔ اللہ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور علی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت کوئی یہی نہیں کہ دما دم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ ہو جائے کو سیرت سننی بھی نہیں، سیرت ہونا کو سننی ہے کہ جڑا صدیق اکبر کا بھی غلام ہوئے، عثمان غنی کا بھی غلام ہوئے۔ کئی کہا کہ عثمان کی علی کی لڑائی، عثمان کے خلاف نے علی کی محبت، میں پوچھ رہا حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ گئی سمجھ، عثمان غنی نے کہا کہ میرے سرکار کی اتنی دو بیٹیاں ہیں، جیڑے دماغ کی طرف ایک بیٹی جائے ادھر محبت ہوئے، اور جس طرف دو بیٹیاں جانتے ہیں ادھر محبت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا ہمیں اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، ایک یہ بھی روایت ہے ہمیں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری فوت ہو جاتی، میں عثمان کے نکاح میں دیتا ہے، میرا عثمان وہ ہے، ہر ایک کا قیامت کو حساب ہوگا، عثمان بغیر حساب کے جنت میں چلا۔ سبحان اللہ۔ علی کے ماننے والوں عثمان سے خود نہیں رکھنا، اور آج حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور لو ہے، فطرت رسول اللہ کی ہمیں ستار صحابہ ستارے ہیں، ستاروں کی رہنمائی ہے اور کشتی عالم ہے، ہم کشتی میں سوار ہیں، صحابہ کی رہنمائی پہ بیڑا بیڑا بے نمازی کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخ کی معافی، جڑا عثمان کا منکر، علی کا منکر، جڑا فاروق کا منکر وہ علی کا منکر، جو ابو بکر کا منکر وہ علی کا منکر، یہ آپس میں پیار کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پوتوں کا نام عمر، عثمان اور ابو بکر رکھا ہے۔
میں پھر کبھی موقع ملا تو سارے رشتے داری کہاں جا کے مل جاتی ہیں، ان کے اندر کوئی دین نہیں تھی. یہ آج کے نکھٹو ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نکما ہے، اس کو اپنے ذات پہ غور کرنا چاہیے. حیثیت کیا ہے؟ عثمان کا نام کیا ہے؟ اللہ ہمیں صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی